بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شہر میں حمزہ نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے دادا کے پاس ایک بہت پرانی گھڑی تھی۔ دادا اس گھڑی کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے۔ ایک دن حمزہ نے پوچھا، دادا جان، آپ اس پرانی گھڑی کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ دادا مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہ گھڑی مجھے میرے والد نے دی تھی۔ اس نے مجھے وقت کی قدر کرنا سکھایا تھا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو صرف ایک گھڑی ہے۔ دادا نے کچھ نہ کہا۔ چند دن بعد حمزہ کے امتحانات شروع ہوئے۔ وہ وقت ضائع کرتا رہا اور تیاری نہ کر سکا۔ نتیجہ آیا تو اس کے نمبر بہت کم تھے۔ بہت پریشان ہوا۔ دادا نے اپنی گھڑی اسے دیتے ہوئے کہا، بیٹا، وقت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وقت کی پابندی شروع کر دی۔ روزانہ پڑھائی کرنے لگا اور اپنی عادتیں بہتر بنا لیں۔ اگلے سال امتحانات میں اس نے بہترین نمبر حاصل کیے۔ وہ خوشی سے دادا کے پاس گیا اور بولا، دادا جان، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کی گھڑی اتنی قیمتی کیوں ہے۔ دادا مسکرائے اور بولے، گھڑی نہیں بیٹا، وقت قیمتی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وقت کی قدر کرنے والا انسان زندگی میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ حمزہ اب پہلے جیسا لاپرواہ لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ ہر کام وقت پر کرتا اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیتا تھا۔ دادا نے اپنی پرانی گھڑی اسے اکثر دیکھنے کے لیے دے دیتے تھے۔ ایک دن اچانک دادا بیمار ہو گئے۔ حمزہ بہت پریشان ہوا اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہا۔ دادا نے اسے پاس بلایا اور اپنی پرانی گھڑی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اب یہ گھڑی تمہاری امانت ہے، لیکن یاد رکھنا، اس کی اصل قیمت اس کے سونے یا چاندی میں نہیں، بلکہ اس سبق میں ہے جو یہ دیتی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دادا کی نصیحتوں پر عمل کرے گا۔ کچھ ہفتوں بعد دادا صحت یاب ہو گئے۔ حمزہ نے اپنی ساری محنت جاری رکھی۔ ایک دن اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ اس کا موضوع تھا وقت کی اہمیت۔ حمزہ نے دادا کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی دل کو چھو لینے والی تقریر کی کہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسے پہلا انعام ملا۔ گھر واپس آ کر اس نے ٹرافی دادا کے ہاتھ میں دی اور کہا، دادا جان، یہ کامیابی آپ کی وجہ سے ہے۔ دادا خوشی سے مسکرائے اور بولے، بیٹا، اصل کامیابی انعام جیتنا نہیں بلکہ اچھی عادتیں اپنانا ہے۔ حمزہ نے سر ہلا دیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ زندگی میں کامیابی صرف محنت، نظم و ضبط اور بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حمزہ اپنی جماعت کا سب سے محنتی طالب علم بن گیا۔ اس کی کامیابیوں کی وجہ سے اساتذہ اور دوست سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن اسکول میں ایک غریب طالب علم علی داخل ہوا۔ علی کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اکثر بچے اس کا مذاق اڑاتے، لیکن حمزہ کو دادا کی بات یاد تھی، اچھا انسان وہ نہیں جو خود کامیاب ہو، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کی مدد بھی کرے۔ حمزہ نے اپنی کچھ جیب خرچ کی رقم جمع کی اور علی کے لیے کتابیں خرید دیں۔ جب علی کو یہ معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ دن بعد اسکول میں سالانہ امتحانات ہوئے۔ علی نے بہت محنت کی۔ نتیجہ آیا تو علی، حمزہ دونوں نے بہترین نمبر حاصل کیے۔ پرنسپل صاحب نے یہ سب کے سامنے حمزہ کو بلایا اور کہا، تم نے نہ صرف اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی بلکہ ایک دوست کی مدد کر کے بہترین کردار کا بھی ثبوت دیا ہے۔ حمزہ کو فخر محسوس ہوا، لیکن اس نے فوراً کہا، یہ سب میرے دادا جان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ شام کو وہ گھر آیا اور دادا کو ساری بات سنائی۔ دادا خوش ہو کر بولے، بیٹا، یاد رکھو، علم بانٹنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ حمزہ نے دادا کی پرانی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ گھڑی صرف وقت کی نہیں بلکہ زندگی کے قیمتی اسباق کی بھی یادگار تھی۔
دوسروں کی مدد کرنے والا انسان ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ سال گزرتے گئے، حمزہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک کامیاب انسان بن گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی دیانتداری، محنت اور اچھے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن دادا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر عمر کے آثار نمایاں تھے۔ دادا نے کہا، بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے زندگی کے وہ سبق سیکھ لیے جو میں نہیں سکھانا چاہتا تھا۔ حمزہ نے محبت سے دادا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دادا جان، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ دادا مسکرائی اور بولے، نہیں بیٹا، کامیابی تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا۔ کچھ عرصے بعد دادا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حمزہ کو بہت دکھ ہوا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ دادا کی نصیحتیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ ایک دن حمزہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا، اسے وہی پرانی گھڑی نظر آئی۔ اس نے گھڑی کو ہاتھ میں لیا تو دادا کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں، وقت کی قدر کرو، محنت کرو اور دوسروں کی مدد کرو۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آنے والی نسلوں کو بھی یہی سبق سکھائے گا۔ چند سال بعد حمزہ خود دادا بنا تو اس نے وہی گھڑی اپنے پوتے کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ صرف ایک گھڑی نہیں بلکہ زندگی کا ایک سبق ہے۔ اس طرح دادا کی نصیحتوں کا سفر ایک نسل سے دوسری نسل تک جاری رہا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی آج اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، سچی دولت پیسہ نہیں بلکہ اچھے اخلاق، وقت کی قدر اور بزرگوں کی نصیحتیں ہیں۔ جو ان پر عمل کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب اور خوش رہتا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔